بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف ٹروتھ کے ساتھ عبدالسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب دو ٹیمیں کرکٹ کے میچ میں بالمقابل ہوتی ہیں تو جو ٹیم سکور چیز کر رہی ہوتی ہے، اگر اس میں آخری پلیئر جو ہے وہ کھیل رہا ہو تو بڑی کشمکش کی صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ دونوں ٹیمیں بڑی پریشر میں ہوتی ہیں۔ جو ٹیم سکور کر رہی ہوتی ہے، چیز کر رہی ہوتی ہے، ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ان کا کھلاڑی آؤٹ ہو گیا تو وہ میچ ہار جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو ٹیم بولنگ کروا رہی ہوتی ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کھلاڑی کو جلد از جلد آؤٹ کریں، کیونکہ اگر وہ کھلاڑی کو آؤٹ نہ کر سکے تو وہ میچ ہار جائیں گے۔ تو اس طرح سے میچ اس وقت تک پھنسا رہتا ہے جب تک کہ یا تو سکور چیز نہیں ہو جاتا یا کھلاڑی آؤٹ نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ 1992 کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا، جو پاکستان نے جیتا تھا آج سے 32 سال پہلے، کیونکہ آج یہاں پہ کینیڈا اور نارتھ امریکہ میں 25 مارچ ہے، جبکہ پاکستان میں 26 ہو چکی ہے، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اس کی پرفارمنس کچھ اچھی نہیں تھی، اور تمام جو کھلاڑی تھے اور جو باقی ٹیم کے ساتھ جو کوچ وغیرہ سارے گئے ہوئے تھے، وہ اس بات پر آمادہ ہو چکے تھے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ سیمی فائنل میں نہیں پہنچے گی، اور وہ واپسی کے ٹکٹ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ کون سے روٹ سے جانا چاہیے، کون سے روٹ سے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن ایک شخص تھا اس ٹیم میں جو کہ کہتا تھا کہ نہیں، ہم نے ورلڈ کپ جیتنا ہے اور ہم جیت جائیں گے۔ اچھا، باقی لوگ جو تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے یار یہ پاگل شخص ہے، مطلب ہے ہم سیمی فائنل میں نہیں پہنچ سکتے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے ورلڈ کپ جیتنا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو شخص جس کو امید تھی کہ ہم ورلڈ کپ جیت لیں گے، وہ واقعی وہ اس کی جو پیشن گوئی تھی وہ درست ثابت ہوئی، اور پاکستان نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا اس کمزور ٹیم کے ساتھ، کیونکہ جو سیمی فائنل میں اور فائنل میں پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس بہت بہتر رہی اور اس وجہ سے ورلڈ کپ جیت گیا۔ تو لاسٹ مین جو ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن جو لاسٹ ہوپ ہوتی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ امید آپ کی باقی رہے اللہ پر اور اپنے اوپر، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کسی بھی وقت کامیابی دے دیتے ہیں۔ تو یہ آخری امید تھی، لاسٹ ہوپ تھی، جو صرف ایک شخص کے ذہن میں تھی، اور اس ہوپ کی بدولت جو ہے پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا، اور 32 سال گزر گئے ہیں، اس کے بعد پھر پاکستان کو ورلڈ کپ نصیب نہیں ہوا۔ اب دیکھیں وہ کب نصیب ہوتا ہے۔ لیکن آج وہی شخص جس نے ورلڈ کپ جیتا تھا، جس نے پاکستان کے لیے بہت سارے اچھے اچھے کام کیے، لیکن وہ جب وہ سیاست میں آتا ہے تو سیاست کے میدان میں جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں وہ اس ہیرو کو ولن بنا دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ریڈ لائن لگا دی جاتی ہے۔ آج کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے، لہٰذا ان کا جو ہے اقتدار میں آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ان کے خلاف 200 کیسز بن جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کو مختلف کیسز میں سزائیں ہو جاتی ہیں، اور جناب وہ کنفرم کر دیا جاتا ہے کہ جناب اس شخص کے اوپر ریڈ لائن لگ چکی ہے اور یہ کبھی بھی جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آ سکتا، ساری عمر اس نے اب جیل میں سڑنا ہے۔ یعنی یہ ہمارے جو ہے ملک کا ایک بڑا تاریک پہلو ہے، ایک بڑا یعنی بدقسمتی کا مقام ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے ہیروز کے ساتھ کچھ اسی طرح کا رویہ ہم نے روا رکھا ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے قدیر خان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی جو ہے وہ کام کیا تھا کہ اس سے پریس کانفرنس کروائی گئی تھی، اور جس میں یہ اس سے کہلوایا تھا کہ جی وہ نیوکلر آرمز کی جو ہے وہ یعنی فارمولے کو، اور اس میں جو ہے وہ دوسرے ممالک کی انہوں نے مدد کی ہے۔ اسی طریقے سے فاطمہ جناح کے ساتھ بھی کچھ بہت ہی برا سلوک ہوا مختلف لوگوں کے ساتھ، پھر آج جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے۔
لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریڈ لائن کس نے لگائی ہے؟ مطلب سیاست کے میدان میں آپ کسی کے اوپر جو ہے ریڈ لائن آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ نے تو ریڈ لائن نواز شریف کے اوپر بھی لگائی تھی، وہ بھی جناب سارے کیسز ان کے معاف ہو گئے، حالانکہ ان کے تو بڑے جینوئن کیسز تھے، وہ بھی آ گئے۔ پھر آپ نے وہ ریڈ لائن تو زرداری صاحب کے اوپر بھی لگائی تھی، جب انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو وہ بھی آ گئے۔ تو پھر ایک ایسا شخص جس کے ساتھ ساری عوام جو ہے وہ اس کی سپورٹ کے لیے کھڑی ہے، اس کے اوپر آپ کیسے ریڈ لائن لگا سکتے ہیں؟ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال چلیں، اگر آپ نے ریڈ لائن لگا دی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریڈ لائن کس نے لگائی ہے؟ وہ کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے ریڈ لائن لگائی ہے؟ تو جواب بڑا آسان ہے، یعنی ریڈ لائن لگانے والوں میں سب سے پہلے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں، کرپٹ پولیٹیشنز جنہوں نے ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچایا ہے، وہ ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو برداشت نہیں کر سکتے جو ہے ان سے احتساب کا مطالبہ کرے۔ اور پھر تیسری قوت جو ہے جس نے ریڈ لائن لگائی ہے وہ آپ کے ادارے ہیں، چاہے وہ آپ کا الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ آپ کی عدلیہ ہو، چاہے وہ آپ کے ایگزیکٹوز ہوں۔ اچھا، یہ تمام قوتیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ آپ کے ادارے ہیں، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ریڈ لائن لگائی کیوں ہے؟ آخر یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب ایک شخص کے اوپر ریڈ لائن لگانے سے ان کو کیا حاصل ہوگا؟ یہاں بھی جواب بڑا سیدھا سا ہے، بڑا آسان سا ہے کہ بیسیکلی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ احتساب سے خائف ہیں، یہ اکاؤنٹیبلٹی سے خائف ہیں کہ اگر یہ شخص دوبارہ اقتدار میں آ جاتا ہے، اور یقیناً اس کو اگر آپ آزاد کرتے ہیں تو وہ اقتدار میں سے آنا ہے، اور جب وہ اقتدار میں آئے گا تو وہ سب کا احتساب کرے گا، یعنی وہ تحقیقات کروائے گا کہ یہ ریجیم چینج آپریشن کس نے کروایا تھا، اس میں ان کے موٹیوز کیا تھے، ان کو کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، اس میں ملک کا کیا فائدہ ہوا، ملک کا کیا نقصان ہوا۔ تو وہ جب کمیشن بیٹھے گا اور یہ جب یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ جناب کون اس میں میر جعفر تھا، کون اس میں میر صادق تھا، کس نے ملک کو نقصان پہنچایا مالی طور پر اور دوسرے اعتبار سے، جو ہے یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو جب یہ ساری سامنے آئیں گی تو ان کے جو کردار ہوں گے جو اس تمام آپریشن میں ملوث تھے تو ظاہر ہے ان کو سزائیں بھی ہوں گی۔ تو بیسیکلی یہ خوف ہے، یہ خوف ہے جو کہ اس ریڈ لائن کو مٹانے نہیں دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس ریڈ لائن جو ہے ہم نہیں مٹا سکتے، لیکن اب دوسری طرف ایک شخص کے ساتھ جو ہے وہ پوری قوم کھڑی ہے، یعنی اس کو 80% جو ہے عوام کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریڈ لائن اس شخص کے اوپر نہیں لگائی، بلکہ آپ نے اپنی 80% عوام کے اوپر ریڈ لائن لگا دی ہے کہ آپ چاہے جیسے مرضی چاہیں اس کو نہیں آنے دینا۔ تو پھر اس ملک میں جمہوریت تو نہ ہوئی نا، پھر یہ جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹنے کا تو میرا خیال ہے کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر آپ ڈائریکٹ جو ہے ماشاء اللہ لگا دیں، یا کوئی ایسی حکومت بٹھا دیں جو کہ عوام کے ووٹوں سے نہ ہی ہو، بلکہ جو ہے ملک کے اوپر جو ہے وہ آپ کوئی بھی قانون لاگو کر لیں، لیکن عوام اور یہ جمہوریت اور یہ سارے ڈرامے ختم ہو جانے چاہیے۔ اچھا، اب دیکھیں آپ جہاں بھی جاتے ہیں، یعنی جس شخص کے اوپر ریڈ لائن لگی ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ عوام کا رد عمل دیکھیں۔ یعنی آپ کرکٹ کے میچ کروا رہے ہیں، پی ایس ایل کروا رہے ہیں، وہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ دیکھنے ہی نہیں جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو شوق ہی نہیں ہے۔ اب جو ہے ان کا صرف ایک ہی شوق ہے اور وہ ہے سیاست۔ تو وہاں پہ کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے جو لوگ جاتے بھی ہیں تو وہ بھی جناب قیدی نمبر 804 کے نعرے لگاتے ہیں، اور پھر آپ ان کو پکڑتے ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں اور ان کے اوپر سختی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ واگا بارڈر پہ چلے جائیں، 23 مارچ کی جو پریڈ ہوئی ہے وہاں بھی نعرے لگے ہیں جناب، یعنی کہ قیدی نمبر 804، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804۔ اسی طریقے سے شادیوں میں آپ جائیں، مختلف قسم کی شادی کی تقریبوں میں، تو وہاں پہ جناب وہ ملکوں کے گانے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی جناب قیدی نمبر 804، اڈیالہ جیل وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب یعنی ایک بندہ جو ہے وہ اتنا پاپولر ہو گیا ہے، اب تو بلکہ اس کے ماسک بھی آ گئے ہیں، یعنی مختلف لوگ جو ہیں جب یعنی اسمبلیوں میں لوگ جاتے ہیں یا جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں تو اس کا ماسک پہن لیتے ہیں، یعنی ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دے دی ہے۔
اب مطلب ہے یہ وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معجزاتی طور پر کسی جو ہے وہ نبی کو بھیجے گا یا اس کو کوئی ایسا معجزہ دے گا جس طرح کہ صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا گیا تھا. تو اب تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی عوام کے ذریعے آپ کو میسج پہنچانا ہے. یعنی کوئی نہ پیغمبر بھیجنا ہے اور نہ جو ہے کوئی آپ کو اس طرح کا کوئی معجزہ دکھانا ہے جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس شخص کے ساتھ ہے. لیکن اللہ کی مدد تو نظر آ رہی ہے نا کہ آپ جتنا مرضی اس کو دباتے ہیں وہ اتنا جو ہے وہ یعنی شدت کے ساتھ جو ہے وہ آگے سے ریئیکشن آ رہا ہے. یعنی آپ نے سب کچھ کر لیا نا. 2 سال سے آپ نے جو ہے عوام کے ساتھ جو سلوک کیا، یعنی پہلے پی ڈی ایم کی حکومت رہی، انہوں نے جو ظلم و ستم کیا، پھر اس کے بعد آپ کی انٹرم گورنمنٹ جو آئی انہوں نے جو ظلم و ستم کیا، اور ابھی بھی جو ہے جو گورنمنٹ جو کہ فارم 47 پہ آئی ہوئی ہے، حالانکہ وہ تو ہاری ہوئی ہے لیکن ان کو آپ بٹھا دیا تو وہ بھی وہی کچھ کر رہی ہے، نہ ان کو جلسہ کرنے دے رہی ہے، نہ جلوس جو ہے وہ کرنے دے رہی ہے. لیکن عوامی جو رد عمل ہے وہ تو ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں تو دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بلکہ اب تو جو ہے ایک ایسی صورتحال ہے کہ ایک یعنی پانی پیچھے سے آ رہا ہے، آپ آگے بند باندھ رہے ہیں تو پانی تو اکٹھا ہو رہا ہے. آخر کب تک آپ بند باندھیں گے؟ یہ بند تو پانی نے توڑ دینا ہے کیونکہ پانی کی شدت تو بڑھ رہی ہے. بند تو آپ نے باندھا ہوا ہے لیکن پانی کی شدت بڑھ رہی ہے. اب آپ کتنے بند باندھیں گے؟ تو پانی جو ہے وہ بند توڑ کے جو ہے وہ یعنی سارا جو ہے وہ ڈیم آپ کا جو ہے بہا دے گی. تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس پانی کو تھوڑا سا راستہ دے دیں کہ وہ آہستہ آہستہ نکل جائے؟ اب وہ راستہ آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ راستہ آپ ایسے دے سکتے ہیں کہ آپ عدالتوں کو آزاد کر دیں کہ وہ جو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے الیکشن میں وہ جو ہے آزادانہ طور پر فیصلے دیں. کیونکہ باقی تو آپ نے اس کا کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. یعنی جو عدالتوں نے ایک تو جو ہے وہ ایگزیکٹوز کو آر او لگا کے تو جو ہے سب سے پہلی دھاندلی تو یہاں سے کی، پھر آپ نے الیکشن بھی ان سے ان کا الیکشن سمبل بھی آپ نے چھین لیا. اس کے بعد پھر فارم 45 پہ جو لوگ جیتے ہوئے ہیں انہوں نے آپ نے ان کو ہرا کے تو فارم 47 والوں کو آپ نے جتوا دیا. تو اب کم از کم آڈٹ کروا لیں، الیکشن کا آڈٹ کروا لیں اور عدلیہ کو کھلی چھٹی دیں کہ وہ آزادانہ طور پر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے وہ اس کا آڈٹ کرے، اور جو جیتا ہوا ہے اس کو جتوائے اور جو ہارا ہوا ہے اس کو ہروائے، چاہے گورنمنٹ کسی کی بھی آتی ہے. مطلب ہے اس طرح تو ریڈ لائن نہیں ہوتی ہے. یہ تو اس کو آپ ریڈ لائن تو نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ تو آپ مطلب ہے کہ ایک چیز کو آپ طاقت کے زور پر جو ہے آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو خلاف ان کے کیسز ہیں یا جن میں سزائیں ہوئی ہیں وہ سب یعنی ایسے کیسز ہیں، اور جس طریقے سے جو ہے آپ نے ان کو پروسیکیوٹ کیا ہے، اگر یہ عدالتیں انصاف کرنے لگیں تو یہ تو چند دنوں کی بات ہے، ہفتوں کی بھی بات بھی نہیں ہے، چند دنوں کی بات ہے کہ وہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے اور وہ باہر آ جائیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ اس کو مینڈیٹ دیں کیونکہ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. ریڈ لائن جو ہے وہ عوام لگائے گی، آپ نہیں لگا سکتے ہیں. اور عدالتوں کو جو ہے آزادانہ فیصلے کرنے دیں. اگر آپ ایسے کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں فتح مکہ کا ماڈل لے کر آؤں گا تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اداروں کے خلاف کوئی ایسی جو ہے وہ کارروائی کرے گا جس سے جو ہے کسی کو نقصان ہوگا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس شخص کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے اس کو وہ ہرا نہیں سکتا. آپ اس کو ہرا نہیں سکتے ہیں بلکہ آپ سب ہار گئے ہیں. ہاں ایک چیز ممکن ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اگر جو ہے آپ اپنی ضد پر اڑے رہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ وہ شخص جو ہے وہ یعنی اس دنیا سے جا سکتا ہے. یعنی آپ جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں، جیل کے اندر یا جیل سے باہر. ہو سکتا ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے لیکن وہ نہ ہار مانے گا اور نہ وہ ہارے گا. وہ آج بھی جیتا ہوا ہے، وہ کل بھی جیتے گا. تاریخ میں وہ شخص جیت چکا ہے، اور آپ لوگ جو ہیں تاریخ میں آپ لوگ جو ہے اپنے یعنی بارے میں جو لکھوائیں گے وہ کچھ اچھے الفاظ نہیں ہوں گے. یعنی آپ کو تاریخ اچھے الفاظ میں کبھی بھی یاد نہیں کرے گی. لیکن اگر آپ اس کو راستہ دے دیتے ہیں اور الیکشن آڈٹ کروا دیتے ہیں اور اس کا مینڈیٹ اس کو واپس کر دیتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید تاریخ بھی آپ کو معاف کر دے گی، اور یہاں سے ملک کے جو مسائل ہوں گے وہ بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم جو ہے مزید دلدل میں دھنس جائیں گے. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.